نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی: لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، وقال تعالی: وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی آخر الا لا نبی بعدی سیکون خلفاء فیکثرون، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا تزال طائفة من امتی قائمین علی الحق لا یضرهم من خالفهم، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز دوستو، یہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی ماہ مبارک میں آپ پر وحی کی ابتدائی صورت سچے خوابوں کی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہوئی، اور یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس ماہ مبارک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خاص نسبت حاصل ہے۔ اس موقع پر یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کے اہم ترین پہلو ہمارے پیش نظر رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں، کل انسانیت کے لیے رحمت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، اور میری بعثت تمام انسانیت کی طرف ہے۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو صرف میری ہی خصوصیت ہے، کسی اور نبی کو یہ چیزیں عطا نہیں کی گئی۔ اعطیت خمسا، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک سب سے بڑی خصوصیت عطا کی گئی وہ یہ کہ ہر نبی اپنی اپنی قوم، اپنی اپنی نسل کی طرف مبعوث ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، دیگر قوموں کے انبیاء اپنے اپنی قوموں کی طرف آئے۔
ہر قوم میں ایک نبی آیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، دنیا کی کوئی بستی اور علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہم نے ڈرانے والا نہ بھیجا ہو۔ ہر قوم میں ایک نذیر اور ایک نبی تشریف لائے ہیں، لیکن وہ اپنی اپنی قوم کے لیے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعثت الی الناس کافۃ، مجھے مبعوث کیا گیا ہے تمام انسانوں کی طرف۔ ایک حدیث میں الفاظ ہیں بعثت الی الناس عامۃ، کہ تمام عام انسانیت کی طرف مجھے مبعوث کیا گیا ہے۔ آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ پہلی خصوصیت جو آپ کو عطا کی گئی ہے وہ بین الاقوامی سطح پر تمام قوموں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ دوسری خصوصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے نبیوں کو یہ حلال نہیں تھا کہ وہ جہاد کے ذریعے سے جب دشمن پر فتح حاصل کرتے تھے تو مال غنیمت نہیں استعمال کر سکتے۔ دشمن سے جو مال ملتا وہ پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، اللہ کی طرف سے آگ آتی اور اسے تباہ و برباد کر دیتی، جلا کر راکھ کر دیا جاتا۔ انسانیت پر ظلم کے نتیجے میں جو مالا اور مترف فرعون و قارون وغیرہ نے جو مال جمع کیا ہوا ہوتا تھا، انبیاء ان سے چھین کر پہاڑ پر رکھ دیتے اور اس کو آگ لگانا پڑتی تھی، کیونکہ اس میں لعنت کے اثرات تھے۔ غریبوں کی کمائی پر ڈاکہ ڈالا جاتا تھا، کسی انسان کے استعمال کے وہ قابلیت نہیں رکھتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ میری بعثت پوری انسانیت کے لیے ہوئی ہے تو اس لیے احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال قرار دیا گیا۔ اور یہ حلال اس لیے قرار دیا گیا کہ جو مال حاصل کیا جائے اس کے ذریعے سے مزید فوجی طاقت اور قوت پیدا کر کے اس سے اگلی مظلوم اور غلام قوم کو آزادی دلوائی جائے۔ جب بین الاقوامی بعثت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دنیا بھر کے مظلوموں کو آزادی دلوانی ہے تو جہاد اور لڑائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، تو عرب کے مظلوموں کو نجات دلائی تو عربوں سے جو مال غنیمت ملا وہ لے کر کیسر و کسریٰ کے مظلوموں کو نجات دلانے کے لیے فوجی تیاری اور جنگی تیاری کی گئی، اور جو کیسر و کسریٰ سے مال آیا اس کو استعمال کر کے دور دراز تک صحابہ چین، ہندوستان، افریقہ، یورپ تک پہنچے تاکہ دین غالب کیا جا سکے۔ اس لیے مال غنیمت حلال قرار دیا گیا۔ بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے، تمام اقوام کو عدل و انصاف کا نظام مہیا کرنے کے لیے، ذاتی فائدے کے لیے نہیں، مال غنیمت مالداری کے لیے نہیں کہ بڑے مالداروں سے چھین کر چھوٹے لوگ مالدار بن جائیں، ایسے نہیں، بلکہ اس مال کے ذریعے سے وہ سیاسی اور معاشی اور عسکری اور جنگی قوت پیدا کی جائے جس کے ذریعے سے دور دراز کے علاقوں تک کے مظلوموں کو مدد بہم پہنچائی جائے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے تیسری یہ خصوصیت مجھے عطا کی گئی، حلال قرار دیا گیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو ایسا نہیں تھا۔ گزشتہ تمام انبیاء اللہ کی عبادت صرف مسجد میں کر سکتے تھے۔ عیسائیوں کا جو عبادت خانہ تھا وہاں عیسائیوں کی گرجا گھر ہو، یہودیوں کا جو عبادت خانہ تھا وہاں یہودیوں کو عبادت کی اجازت تھی، اور دیگر مذاہب کے جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی عبادت ان کے عبادت خانے میں ہی ہو سکتی تھی، اس سے باہر نہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اجازت دی گئی کہ جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، اذان دیں، جنگل ہو، پہاڑ ہو، صحرا ہو، سڑک ہو، کوئی گھر ہو، کوئی پوری زمین جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میرے لیے پوری زمین مسجد بنا دی۔ جہاں بھی وقت ہو جائے ایک مسلمان اذان دے، تکبیر پڑھے اور نماز پڑھ لے۔ وہ اس لیے کہ مسلمان جماعت نے جب بین الاقوامی انقلاب برپا کرنے کے لیے اقوام عالم میں سفر کرنا ہے تو ہر جگہ تو عبادت گھر نہیں ہو سکتا، تو بستیوں میں مسجد ہو سکتی ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، اور جب کوئی دوسرے علاقے پر آپ کی حکمرانی قائم ہوگی تو مسجد ایک دن میں تھوڑی بن جائے گی۔ اس لیے بین الاقوامی انقلاب اور جہاد اور غزوات کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جہاں بھی وقت ہو ایک مجاہد اذان دے اور نماز پڑھے۔ ساری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی۔ تیسری خصوصیت۔ اور چوتھی خصوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے یہ بیان فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے یہی زمین پاک بنا دی گئی۔ پانی نہیں ہے، کہیں سفر میں ہے، جنگل میں ہے، تو اسی مٹی سے تیمم کر لو، پاک ہو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے عیسائیوں، یہودیوں، موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور دیگر انبیاء کی تعلیمات میں یہ تھا کہ آپ صرف پانی سے ہی طہارت حاصل کریں گے اور کوئی راستہ نہیں۔ وضو پانی سے ہوگا، غسل پانی سے ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خصوصیت اسی لیے دی گئی کہ مسلمان جماعت دنیا بھر میں دین کے غلبے کے لیے جب سفر میں ہوگی تو کوئی ضروری نہیں کہ کسی صحرا میں، کسی پہاڑی علاقے میں پانی موجود ہو۔ پانی اگر نہ ملے تو فَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن نے حکم دے دیا تو پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو پاک مٹی سے۔ حتیٰ کہ نہ صرف وضو بلکہ غسل کی بھی حاجت ہوئی ہے تو تیمم کر لو۔ ایک صحابی کو ایک غزوہ میں ایسی ہی صورتحال پیش ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو دیکھا ایک آدمی علیحدہ بیٹھا ہوا، اس سے پوچھا بھی کیوں تم نے نماز میں کیوں نہیں شرکت کی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے غسل کی حاجت ہے اور پانی ہے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں یکفی کا ہاکذا، مٹی پر ہاتھ مارتا، تیمم کرتا، دونوں بازو کوہنیوں تک اور سر پر مسح کرتا، نماز پڑھ لیتا۔ تو غسل کی حالت بھی ہے تو تب بھی تیمم مٹی پاک قرار دے دی۔ یہ وہ اہم ترین خصوصیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ غنیمتیں حلال ہو گئیں، بین الاقوامی بعثت ہوئی، مٹی پاک بنا دی گئی، مٹی پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔
یہ کس لیے ہے؟ دین کے غلبے کا بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے، اس کے علاوہ تو کوئی مقصد نہیں۔ اگر صرف نماز روزہ مقصود ہوتا تو اس کے لیے تو وہی شرائط ہیں کہ مسجد ہو، پانی ہو، اور اپنے اپنی قوم کے لوگ اپنی اپنی قومی مسجدوں میں جمع ہو کر نماز پڑھ لیں۔ آپ کو جو رحمت للعالمین بنایا گیا ہے پوری دنیا کے لیے، اس کا مقصد اور ہدف تو یہی ہے کہ آپ کل انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے رسول بھیجے، ہم نے ان پر کتابیں نازل کیں، اور ان کا مقصد اپنے اپنی قوموں میں عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، لیقوم الناس بالقسط، انسانیت عدل پر قائم ہو جائے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آیا تو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دیا جائے، تمام قوموں پر اسے غالب کر دیا جائے۔ دین اسلام کا غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا بنیادی ہدف، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ کافر اور مشرک اس کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ سمجھے، تب بھی دین کو غالب کرنا آپ کا فریضہ ہے۔ دوسری جگہ پر فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ آپ کی نگرانی اور آپ کی حفاظت کے لیے بالکل کافی ہے، مت گھبرائیے، مت ڈریے۔ سورۃ الاحزاب میں فرمایا لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی باتوں کے پیچھے مت چلیں، اللہ سے ڈرے۔ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی اللہ سے ڈریے اور کسی کافر اور منافق کی اطاعت مت کیجیے۔ اور پھر اسی صورت میں فرمایا گیا، اسی غزوہ احزاب ہی کے موقع پر، کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، انسانوں مسلمانوں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ کیا مطلب ہے اسوہ حسنہ کا؟ اسوہ حسنہ کیا صرف اتنا ہے کوئی چراغاں براغاں کر لیا جائے؟ اس آیت کا سیاق و سباق یہ ہے، اس سے پہلے کے 2 رکوعوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انقلابی جدوجہد کا تذکرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی تو فرعونی نظام کے خلاف، ابو جہل کے نظام کے خلاف قرآن حکیم کی پہلی ہی سورت نے انقلاب کا اعلان کر دیا کہ کلا ان الانسان لیطغی۔ سورۃ العلق میں آپ اکثر لوگ تو پڑھتے ہی ہوں گے، نہیں تو امام سے تو سنتے ہیں، خبردار ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں پر سرکشی کرے، ظلم کرے۔ کلا، کوئی ابو جہل، کوئی عتبہ شیبہ، کوئی قیصر و کسریٰ انسانیت پر ظلم ڈھائے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور صرف اس لیے کہ الرآہ استغنیٰ، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو مالدار سمجھتا ہے، پیسے والا ہے، غنا کی تلاش میں ہے، غنی بن رہا چاہتا ہے، اس لیے وہ دوسرے انسانوں پر ظلم کرے،
نہیں، یہ فکر قابل قبول نہیں۔ اور پھر فرمایا دوسرا کلا، کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر یہ ظالم آدمی ظلم سے باز نہیں آتا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ نصفعا بالناصیہ، اس کی پیشانی۔ عرب لوگ بڑے بڑے بال رکھتے تھے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی زلفیں تھیں، تو عرب سردار خاص طور پر، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ ابو جہل ظلم سے باز نہیں آیا، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر ہم گھسیٹ لیں گے۔ کوئی سمجھے کہ سردار کی پیشانی ہے، کسی وڈیرے کی سرمایہ دار کی پیشانی ہے، اللہ نے کہا نہیں، ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، یہ پیشانی مجرم ہے، خطا کار ہے، اس نے انسانیت کا خون چوسا ہے، ظالم ہے۔ اس لیے اٹھو بلال، صہیب، یاسر، جن کو لوگ غلام سمجھتے ہیں، کمزور اور مظلوم سمجھتے ہیں، اٹھو اور پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لو۔ یہ وہ اعلان انقلاب تھا جو پہلی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کے تناظر میں کیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 13 سال مسلسل مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذائیں پہنچائی گئی، تکلیفیں دی گئیں، شیب ابی طالب میں قید کیا گیا، کھانا پینا بند کر دیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے، طرح طرح کے فتوے لگائے جاتے۔ کبھی کہتے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب کہتا کہ یہ تو مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ، یہ تو ساحر ہیں، یہ تو شاعر ہیں، ان کی بات کیا سننی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پہ قبائل کو دعوت دیتے تو جب آپ کی تقریر کسی قبیلے میں ختم ہوتی تو پیچھے سے ابو لہب پہنچ جاتا، لوگوں کو کہتا دیکھو یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی عبداللہ کا بیٹا ہے، مجھ سے زیادہ اس کو کوئی نہیں جانتا، میں گھر کا بھیدی لنکا ڈھا رہا ہوں۔ کہ نعوذ باللہ اس کے دماغ پر کوئی اثر ہو گیا ہے، کتنی اذیتیں دی، کتنی تکلیفیں دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے ہوئے ہیں کہ یہ دین حق غالب کرنا ہے اور دین باطل مٹانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو یہ باز نہیں آئے، غزوہ بدر پہ لشکر لے کے ابو جہل پہنچ گیا، لڑائی ہوئی اور مکے کی سیاسی طاقت 70 بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے اور 70 بڑے بڑے سردار گرفتار کر لیے گئے، سیاسی طاقت ختم ہو گئی، پورے جزیرۃ العرب میں بدنام ہو گئے مکے والے کہ ایک چھوٹی سی جماعت سے شکست کھا گئے، اور 70 سردار قتل ہوئے، اور قتل کرنے والا کون تھا؟ بلال، یاسر، صہیب۔ مدینہ منورہ کے 2 چھوٹے چھوٹے کاشتکاروں کے نوجوان معاذ اور معوذ ابو جہل کو جب گرا کر نیچے انہوں نے گردن کاٹنے لگے تو ابو جہل کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے یہ عجیب بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاشتکاروں کے، کسانوں کے 2 چھوٹے چھوٹے 16-17 سال کے بچوں سے مجھے مروا دیا، کتنا ڈوب مرنے کا مجھے مقام، کوئی بہادر اور دلیر میرے سینے میں خنجر گھونپتا تو لوگ کہتے کہ بہادر نے بہادر کو مار دیا، یہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کے بچوں سے، غریبوں کے بچوں سے مجھے مروا دیا۔ اس کے الفاظ امام بخاری نے نقل کیے ہیں، لو غیر اکار قتلونی، کاش کہ غیر کاشتکار کوئی بہادر اور دلیر مجھے قتل کرتا۔
یہ کسانوں کے غریبوں کے بچوں سے مجھے مروا دیا۔ بلال حبشی نے، جس کے وہ غلام تھے امیہ ابن خلف، اس کو قتل کیا اپنے ہاتھ سے، اور پھر ان کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹ کر بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ سے فارغ ہوئے اور واپسی کا ارادہ فرمایا تو اس گڑھے کے کنارے کھڑے ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او ابو جہل، کیا میری بات سچی ثابت نہیں ہوئی کہ تمہیں بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ او عتبہ، او شیبہ، او امیہ، او فلاں، او فلاں، سب سرداروں کے نام لے کر ایک ایک کو پکارا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو مردے ہو چکے، ان کو آپ سنا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، تم سے زیادہ یہ مردے سن رہے ہیں میری بات اس وقت، تمہیں یہ میری بات اتنی سنائی نہیں دے رہی جتنی ان کو سنائی دے رہی۔ مکے کی یہ سیاسی طاقت ختم کر دی۔ اب ایک سردار بچ گئے صرف، ابو سفیان، جو تجارتی قافلے کے ساتھ تھے۔ اب انہوں نے دوبارہ تیاری کی کہ ہمارے اتنی بڑی سردار شکست، قتل کر دیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، بدلہ لیں گے۔ اگلے سال بدلے کے لیے خود آئے، غزوہ احد ہوئی اور وہاں شکست فاش کھا کر بھاگ گئے۔ تو تل ملانے لگے کہ جب بھی ہم مدینے پہ حملہ کرتے ہیں تو ہمیں فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو غزوہ احزاب جس میں یہ جملے آئے ہیں اس کا پس منظر بیان کر رہا ہوں۔ اس موقع پر عربوں نے، مکے والوں نے یہ سوچا کہ یہ جزیرۃ العرب کے جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنی برادریاں ہیں، جتنے خاندان ہیں، جتنی قومیں بستی ہیں، سب کو جمع کرو اور مدینے پر چڑھائی کرو۔ اگر اس وقت مدینے کا راستہ نہ روکا گیا تو یہ ہمیں سرے سے ختم کر کے رکھ دیں گے۔ چنانچہ مکے کے سرداروں نے تمام قبائل جمع کر لیے۔ احزاب اس غزوہ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ حزب کا معنی ہے پارٹی۔ احزاب بہت ساری پارٹیاں، بہت ساری قوتیں، بہت ساری قومیں جمع ہو کر ٹوٹ پڑی مدینہ پر۔ اب ایک طرف ایک چھوٹی سی جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ میں ہے، اور کچھ یہودی قبائل بنو قریظہ وغیرہ ہیں، منافقین ہیں عبداللہ ابن ابی جیسے۔ صرف دو مخلص قبیلے اوس اور خزرج مدینہ کے، اور وہ جو 100-150 مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، صرف ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی۔ مدینہ منورہ کا اگر جغرافیہ دیکھیں تو ایک طرف اونچے پہاڑ ہیں، عوالی مدینہ، دوسری طرف دونوں طرف نوکیلے پہاڑ ہیں جن کو حرتین کہا جاتا ہے۔ ایک طرف کا راستہ ہے احد پہاڑ کی طرف جو مسفلہ ہے، وہاں سے لوگ مدینے میں داخل ہوتے ہیں، تو خطرہ ادھر سے تھا۔ تین طرف تو سیکورٹی کا اپنا ایک نظام تھا، کوئی پہاڑوں پر چڑھ کر ان نکیلے پہاڑوں سے گزر کر مدینے میں نہیں آ سکتا تھا۔ ایک طرف جدھر سے حملے کا ڈر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں خندق کھود دی، اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو چاروں طرف سے مدینہ کو محفوظ کیا، لیکن دنیا بھر کے، خاص طور پر جزیرۃ العرب کے تمام قبائل جمع ہو چکے تھے، اور تو اور جو مدینے کے یہودی اور منافق، انہوں نے دیکھا کہ بھائی عجیب بات ہے، سارے عرب قبائل مقابلے پر آ گئے تو یہ چھوٹی سی جماعت کیا مقابلہ کر پائے گی، یہ تو اب ان کی شکست سامنے نظر آ رہی ہے۔ اس لیے یہودیوں نے بھی باہر والوں سے خفیہ مذاکرات شروع کر دیے، بنو قریظہ کے یہودیوں نے اور عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں منافقوں نے۔
نامہ پیامہ شروع ہو گیا، سازشیں شروع ہو گئی۔ اب ایسی حالت میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت، اور پھر اس جماعت کے اندر جو منافقین داخل ہیں، قرآن حکیم نے 2 رکوعوں میں ان کا نقشہ کھینچا ہے، بلکہ ایک تفصیلی رکوع میں۔ قرآن کہتا ہے کہ حالت خوف کی یہ تھی کہ اذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون۔ خوف اور دہشت سے مسلمان جماعت کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی۔ آدمی جب دہشت زدہ ہوتا ہے، کسی خوفناک منظر کو دیکھتا ہے تو آنکھیں پوری کی پوری کھول لیتا ہے، پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور بلغت القلوب الحناجر، دل سینے سے نکل کر گلے میں اٹک گیا۔ خوف کی حالت یہ کہ دل قابو میں نہیں ہے، وہ اٹھ کر کیا ہے، گلے میں اٹکا ہوا ہے۔ اور حالت یہ ہو گئی کہ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، کمزور مسلمان اور منافقین اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے کہ پتہ نہیں نعوذ باللہ اللہ ہے نہیں ہے، رسول اللہ کی مدد ہوگی نہیں ہوگی، طرح طرح کے وہم، طرح طرح کے خیال آنے لگے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت ہم نے ان مسلمانوں کی آزمائش کی، ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اور وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، خوب جھٹکے لگائے، خوف زدہ، پتہ چلے کہ سچا اور کھرا کون ہے اور جھوٹا اور منافق کون ہے، سچا مومن کون ہے، جھوٹا کون ہے، یہ معلوم کرے۔ ایسے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خوف کی بڑی حالت تھی، خوف کی بڑی حالت ہوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ انصاری سے کہا، سب لوگ دبکے تھے، مغرب کے بعد کا وقت تھا، ابو طلحہ انصاری سے کہا ذرا اپنا گھوڑا دینا مجھے۔ انہوں نے گھوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھلانگ ماری، گھوڑے پر بیٹھ گئے اور اکیلے پورے مدینہ منورہ کا راؤنڈ لگایا، کیونکہ خبر تھی کہ دشمن خندق کچھ جگہوں سے پار کر کے اندر آ گیا، تو سب خوف زدہ تھے۔ اکیلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی بندہ ساتھ نہیں آپ کے، گھوڑے پر پورے مدینے کا چکر لگایا، اور جب چکر مکمل ہوا، ابو طلحہ انصاری کھڑے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑا روکا، چھلانگ ماری، کہا تیرا گھوڑا تو سمندر کی طرح تیرتا ہے، گھوڑے کی تعریف کی۔ پھر لوگوں کی جان میں جان آئی، تب اللہ نے کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جرأت، بہادری، دلیری، سیرت، غلبے کی سوچ، جدوجہد اور کوشش، یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، یہ نمونہ ہے۔ ڈٹ جاؤ، بہادری اختیار کرو، دشمن کا رعب تمہارے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، مسلمانوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے بھی جرأت اور دلیری سے کہا، پارٹیوں کو، احزاب کو دیکھ کر کہ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور اللہ اور اس کا رسول بالکل سچا تھا، یہ جو وہم و گمان کرنے والے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ جی کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پورے جزیرۃ العرب کے تمام قبائل شکست کھا جائیں گے اور دین غالب آئے گا، تو ہم سوچتے تھے کہ اتنے سارے قبیلے ہیں، اتنی ساری قومیں ہیں عربوں کی، تو کس کس سے الگ الگ جا کر لڑیں گے، اس کے لیے تو صدیاں چاہیے۔ یہ تو اچھا ہو گیا کہ سارے قبائل ایک ہی دفعہ اکٹھے ہو کر
ہمارے مقابلے میں آ گئے، اب ہم ان کے اوپر رعب پیدا کر کے ان کو بھگائیں گے۔ تو یہ تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یہ وعدہ ہمارا پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ یہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحابہ نے چل کر دین کے غلبے کا نظام قائم کیا۔ تو پوری سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسوہ حسنہ قرار دی گئی ہے وہ جرأت، دلیری، بہادری، اپنے نظریے پر ڈٹ جانا اور کل انسانیت کے لیے رحمت کا بین الاقوامی نظام قائم کرنے کی جرأت کا مظاہرہ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، ان کے دلوں پر رعب پیدا کر دیا اللہ نے۔ اور جیسے ہی غزوہ احزاب میں یہ دشمن جان بچا کر بھاگا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گھر تشریف لائے، ابھی اپنا اسلحہ وسلح اپنے ہتھیار اتارنے ہی لگے تھے کہ جبرائیل گھوڑے پر سوار آئے۔ فرمایا جبرائیل نے آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، چلو قریظہ کی طرف، اللہ کا حکم ہے۔ یہودی جو مدینے کے اندر رہتے ہوئے سازشیں کر رہے تھے اور باہر کے دشمنوں سے دوستیاں اور یاریاں لگا رہے تھے، چلو قریظہ۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، سیدھے قریظہ گئے، محاصرہ کیا اور محاصرے کے ذریعے سے ان کو شکست ہوئی، ان کو وہاں سے جلا وطن کیا۔ تم نے غداری کی ہے ریاست مدینہ سے، اس لیے نکلو یہاں سے۔ یہ اسوہ حسنہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمیں سوچنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آئے ہیں رحمت للعالمین بن کر اور تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ بن کر۔ آج وہ اسوہ حسنہ غائب، مغلوب ہیں، مروب ہیں، پستی میں ہیں، غربت میں ہیں، سود خوری کے نظام میں ہیں، بد امنی کی حالت میں ہیں۔ لیکن اس مغلوبیت سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوئی جدوجہد اور کوشش نہیں، بس رسم ہے جو ربیع الاول کے مہینے میں پورا کر لیتے ہیں، چراغاں کر لیتے ہیں۔ سود خوری کے مرکز بینک پر بھی لائٹیں جل رہی ہیں، جوا خانے پر بھی کیا ہے لائٹیں جل رہی ہیں، ہاں جی، وہ جو ظلم کے مراکز ہیں وہاں پر بھی۔ بھائی جس کام کے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بنایا گیا اسے کیوں نہیں پیش نظر رکھتے؟ وہ ہمارے سامنے کیوں نہیں ہے؟ اب یہ آیت آج ربیع الاول کے مہینے میں ہر عالم پڑھتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اس اسوہ حسنہ کا پس منظر کیا ہے؟ پوری صورت میں وہ پس منظر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ کس ماحول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرأت، بہادری اور دلیری کا مظاہرہ کیا، مکہ فتح کیا، حدیبیہ کے اندر دشمن کے سامنے اپنی سیاسی طاقت ظاہر کی، قیصر و کسریٰ کو شکست دی، عالمی سپر طاقتوں کو شکست دے کر دنیا بھر میں دین غالب کیا۔ آج ہم مغلوبیت کی حالت میں کیوں ہیں، کمزوری کی حالت میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہم نے چھوڑ دیا۔ ہم خود بد اخلاق بن گئے، سرمایہ پرست بن گئے، سود خوری کا لین دین کرنے لگے، جوا ہمارے ہاں رائج ہو گیا، ہاں جی، ظلم زیادتی ہم نے شروع کر دی، بد اخلاقیاں ہمارے اندر پیدا ہو گئی۔ تو سیرت کی کوئی رمق ہمارے اندر موجود نہیں ہوگی تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اپنے اعمال درست کرنے چاہیے۔ مسجدیں خالی ہوتی ہیں، چند لوگ ہوتے ہیں، فجر اور عشاء کی نماز میں تو چند لوگ ہوتے ہیں، باقیوں میں کوئی توفیق ہو جائے تو کچھ لوگ آ جاتے ہیں، بھرا پورا محلہ، بھرا پورا بازار اور مسجد خالی۔ جی، جس مسلمان کو حکم تھا کہ کسی بھی جگہ نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے، وہ اس کے باوجود بھی نماز سے غفلت برتتا ہے۔ روزوں کا مہینہ آتا ہے تو اس میں کوتاہی برتی جاتی ہے، زکوٰۃ دینے میں کوتاہی برتی جاتی ہے، غریبوں اور مظلوموں اور مزدوروں اور کسانوں کی محنت پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، ان کے حقوق پورے نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مزدور کی مزدوری نہ دی جائے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، بہت بڑا جرم۔ اور یہاں ظلم و زیادتی کا بازار کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کی خرابیاں سمجھنے اور ان کو صحیح خطوط پر ڈھالنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔